قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی، اے قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی، اے قائد اہل سنت، اللہ کے فضل و کرم سے تم نے یہ حوصلہ پایا، اس ظلمت کی وادی میں دین کا پرچم لہرایا ہے۔ مختصر ہوں گی، وقت کا وہ سبھی احباب بزرگ ہیں، کسی کو پابند کرنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، وہ خود حالات کو سمجھتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب ورلڈ اسلامک مشن برطانیہ کے صدر جناب حضرت علامہ مولانا شاہد رضا نعیمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قائد اہل سنت سے اپنی یادوں کو تازہ کریں۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کی آواز پھر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جب میں یاد نہیں کرتا تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين وأصحابه المكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. جانشین قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا انس نورانی صاحب مدظ اللہ العالی، ورلڈ اسلامک مشن کے قائدین، معزز اور محترم واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے انتہائی شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں آنے میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی۔ میری اس تاخیر کو آپ معاف فرمائیں۔ میں اس کی وجہ بتاؤں گا تو جو 2-3 منٹ میرے پاس ہیں وہ اسی میں نکل جائیں گے۔ اپنی معذرت کے بعد میں اپنے برادر گرامی قدر محترم عبدالرؤوف مصطفی صاحب کو آج امام نورانی کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کانفرنس میرے خیال میں ان کی انتہائی عقیدت، نیاز مندی، جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور انہیں مستقبل میں تنظیمی اور تعمیری کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل عطا فرمائے۔ حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہم سب کا کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق ہے اور وہ رہے گا۔ مجھ ناچیز پر بھی حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شفقتیں، جو محبتیں رہیں، اور مجھ جیسے ذرہ ناچیز کو انہوں نے اپنی تربیت، توجہ اور شفقت سے جو حصہ عطا فرمایا، میں زندگی بھر اسے یاد کرتا رہوں گا اور حضور قائد اہل سنت کی یاد کبھی ہمارے دل و دماغ سے محو نہیں ہو سکتی۔ حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صرف 3 جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ There are people in the world who make headlines
حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میڈ ہسٹری. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ذات واحد میں اتنی بڑی قوت تھے کہ پوری قوم اور پوری ملت بھی متحد ہو کر جو قوت پیدا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے ایمان، اخلاص، اصول پرستی اور عشق رسول کی بنیاد پر وہ ساری قوت تنہا عطا فرمائی تھی. یہی وجہ ہے کہ اتحادوں سے وہ کام نہیں ہو سکا جو قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تنہا ذات نے کر دکھایا. اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اب ان کے وصال کے بعد ہم یتیم ہو گئے ہیں، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں. ان کی حیثیت ایک ڈیٹرنٹ کی تھی. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم ایٹم بم حملہ کرنے کے لیے نہیں بناتے، ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ کوئی ہم پر حملہ نہ کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایٹامک پاور از اے ڈیٹرنٹ. حضور قائد اہل سنت کی یہی حیثیت تھی کہ وہ اہل سنت کے لیے ایک ڈیٹرنٹ کی حیثیت رکھتے تھے کہ ان کی موجودگی میں سنیوں پر کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا. میرا یقین ہے کہ اگر قائد اہل سنت آج اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ ہوتے تو نشتر پارک میں سنیوں پر وہ ظلم نہیں ہوتا جو ربیع الاول میں ہوا. ان کی حیثیت ایک ڈیٹرنٹ کی تھی کہ ان کے رہتے ہوئے سنیوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے فوج بھی کانپتی تھی اور امریکہ بھی گھبراتا تھا. ان کو پتا تھا کہ سنیوں پر ہاتھ رکھا تو سنیوں کے پاس ایک ایسا مجاہد ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. اب ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے اور اب ہم دنیا کے سارے خطرات کے سامنے بے نقاب ہیں. اب ان خطرات سے بچنے کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اصولوں کو اپنا کر، ان کی تعلیمات کو اپنا کر اہل سنت متحد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ماشاء اللہ.